بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے کیا معنی ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کبھی سوچیے کہ یہ چھوٹا سا جملہ کتنا طاقتور ہے۔ آپ اس جملے سے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں اللہ بڑا ہے ہر اس شخص سے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، ہر اس چیز سے جسے آپ دل و جان سے چاہتے ہیں۔ آپ اللہ کی طاقتوں کو سراہتے ہوئے اسے یہ بتاتے ہیں کہ آپ اس کے سامنے کتنے کمزور ہیں، آپ کے سامنے کس قدر عظیم و طاقتور ہے۔ اے اللہ، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں۔ تیرا نام بہت برکت والا ہے، تیری شان بہت بلند ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب آپ کو کسی انسان سے کچھ چاہیے ہوتا ہے تو آپ اس انسان سے وہ چیز مانگنے سے پہلے اسے یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی نظر میں اس انسان کا کتنا بڑا رتبہ ہے، تبھی آپ اسے اپنی فریاد مانگنے آئے ہیں۔ بالکل اسی طرح آپ ثنا پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ جب اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ، صرف آپ کی ہستی وہ واحد ہستی ہے جو ہمیں عطا کر سکتی ہے، زمین سے پاتال تک صرف آپ کی دسترک ہے، تو ہمیں دعا سے نواز دے۔ شیطان کبھی بھی شیطانی روپ سے آپ کے سامنے نہیں آتا۔ شیطان ان چیزوں کی صورت میں آپ کے سامنے آتا ہے جس سے آپ کا دھیان بٹ جاتا ہے۔ شیطان کو انسان پر سب سے زیادہ غصہ تب آتا ہے جب انسان نماز پڑھتا ہے، اسی لیے تو شیطان آپ کو دور کر دیتا ہے۔ آپ کس رکعت پہ تھے؟ آپ یہاں اللہ کی حفاظت مانگتے ہیں شیطان کے شر سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ کی برکت اتنی ہے کہ آپ اسے جس بھی کام سے پڑھیں گے آپ کا وہ کام خود بخود بہتری کی جانب مڑ جائے گا، آپ کے دل کو اس کی بہتری کی طرف موڑ دے گا۔ جب آپ اللہ کے نام سے اپنی کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اللہ آپ کے کام میں خود ہی آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے، نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا نہیں جس پر غضب کیا گیا۔ سورۃ فاتحہ میں قرآن کا افتتاح ہے۔ جب آپ کسی کتاب کو پڑھنے کے لیے کھولتے ہیں تو سب سے پہلے اس کتاب کے تعارف کو پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ اس کتاب میں کیا ہے، یہ کتاب کس بارے میں ہے۔ سورۃ فاتحہ دعا کی صورت میں اللہ نے نازل فرمائی، اس کو پھر اللہ نے قرآن کی تمام صورتوں میں سب سے اول رکھا۔ اللہ نے قرآن کا آغاز اس صورت سے اس لیے کیا تاکہ آپ جان سکو جو کتاب آپ پڑھنے جا رہے ہیں وہ اللہ کے بارے میں ہے۔ آپ پھر سے اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ جب ہمیں کسی انسان سے محبت ہوتی ہے تو ہم اس انسان کی ہر اس حد تک تعریف کرتے ہیں جس حد تک کی جا سکتی ہے، کیونکہ ہمارے لیے وہ انسان بہت اہم ہے۔ پھر اللہ کی ہمیں دفعہ کیا ہو جاتا ہے، ہمیں اللہ کی بڑائی اس سے بڑھ کر بیان کرنی ہوتی ہے جیسے ہم انسان کی کرتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی تعریف کے قابل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ آپ یہ کہہ کر توکل اور محبت کی انتہا کر دیتے ہیں۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں، آپ انہیں محسوس کریں گے۔ اپنے آپ ہی ایک مکمل کہانی ہے، یقین کی کہانی۔ ہمیں دعائیں بہت کرتے ہیں لیکن ہم اسے کنیکشن کو محسوس ہی نہیں کرتے جو دعا کرتے ہوئے اللہ کے درمیان بنتا ہے، یا ہم اس کھوئے ہوئے کنیکشن کو پھر سے محسوس کرتے ہیں۔ تب ہمیں نہ صرف یہ محسوس کر پاتے ہیں کہ اللہ ہمیں سن رہا ہے بلکہ ان سوالوں کا بھی جواب سن پاتے ہیں جو ہمیں دینا چاہتا ہے۔ آپ یہ ایک بات محسوس کریں، جب آپ اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو اس سے مانگنے سے پہلے اور بعد میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ اس سے مجھے معاملہ یاد آ گیا، جب ہم اپنے ماں باپ سے کچھ چیز مانگتے ہیں تو ساتھ لاڈ پیار کرتے ہیں، ہم ان سے مانگتے ہیں، امید لگاتے ہیں تاکہ وہ ہمیں دیں، ان کی منتیں کرتے ہیں، ان کا کہنا مانتے ہیں، ہر وہ چیز کرتے ہیں جس سے ہمارے ماں باپ کو خوشی ملے۔ ہمارے ماں باپ ہمیں وہ چیز دے دیتے ہیں جس سے ہم گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہم نماز میں اللہ کو مناتے ہیں، پیار سے مناتے ہیں، اللہ کا کہاں مانتے ہیں، پھر اللہ بھی ہمیں وہ دے ہی دیتا ہے۔ ایک باعزت انسان کبھی بھی ہر ایک کے سامنے نہیں جھکتا، وہ صرف اسی کے آگے جھکتا ہے جو عزت اور مرتبے میں اس سے برتر اور اللہ سے برتر کوئی ذات نہیں ہو سکتی۔ تو جب آپ سجدے میں سر جھکائے اللہ کے سامنے زمین سے لگے ہوتے ہیں، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ کے دل اس کی ذات کو کیا مقام ہے۔ ایسے میں اللہ کی عظمت بادشاہیت کا اظہار کرتی ہے۔ سوچیں، اللہ کو اس بندے سے پیار ہے، ایک گھٹنے ٹیک جاتا ہے اور جھک جاتا ہے۔ اس گھڑی میں اللہ آپ کے اتنے قریب ہوتا ہے کہ جتنا آپ خود سے بھی قریب ہوتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں رحمتیں نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اے اللہ، ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو تعریف کے قابل ہے۔ اے اللہ، برکتیں نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے
کے قابل بنا دے۔ اے اللہ تو میری دعا قبول فرما۔ اے اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، دیگر مومنوں کو جو دن حساب قائم ہوگا ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہماری اولاد کو نماز پڑھنے والوں میں شامل کر دے۔ آخرت میں اللہ نماز کے یہ وہ چیز ہے جو ہمیں عذاب سے بچائے گی، شیطان کے شر سے دور فرما۔ اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائی کو، ان تمام مسلمانوں کو جو اس دنیا میں آئے، اس دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ہمیں اپنے قریب کر لے۔ اے اللہ ہم تیرے قریب ہو جائیں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ ہم کسی اور دنیا میں جیسے موجود ہوں۔ ہم اللہ کی حمد و ثنا میں اللہ سے گفتگو کرتے ہیں، ہمیں یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ ہم کہاں ہیں۔ جب ہم سلام کہتے ہیں تو خود کو واپس اپنی جگہ پر لے آتی ہے۔ پھر ہم اللہ سے سلام بھیجتے ہیں دائیں جانب، پھر لوگوں پر، یعنی ان لوگوں سے جو ہمارے خیر خواہ ہیں، جو ہماری بھلائی چاہتے ہیں، جو دل سے ہمارے ساتھ مخلص ہیں۔ بائیں جانب سلام بھیجتے ہیں ان لوگوں پر، سلامتی بھیجتے ہیں جو غیر دوستانہ ہیں، جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ یوں ہماری پوری امت مسلمان پر سلام بھیجتے ہیں۔